بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم صاحب. اب آج کا جو میں پروگرام تھا اس کے بارے میں بڑا کنفیوز رہا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. بہت ساری چیزیں دوبارہ کہیں ریپیٹ نہ ہو جائیں, اور ہو بھی سکتا تھا, لیکن کنفیوز کس وجہ سے تھا. ایک صاحب نے مجھے چار شعر لکھ کے بھیجے تھے کرونا کے بارے میں, تو وہ میں نے دیکھا, میں نے کہا اچھے ہیں, چلو ایک دفعہ ان کو بھی دے دیں گے. وہ میں رکھ کے کہیں بھول گیا اور بہت تلاش کیا, وہ نہیں ملا. آخر کار آج اتفاق سے وہ ایسی جگہ سے ملا جہاں میں نے رکھا ہی نہیں تھا, تو خیر وہ مل گیا. تو میں, اگر وہ سن رہے ہوں گے تو میں کہتا ہوں جی آج مل گیا. آج موقع جیسے ہی مجھے ملے گا تو میں وہ قرضہ جو آپ نے مجھ پہ چڑھا رکھا ہے وہ میں اتار دوں گا. صاحب تاریخ میں بھی ہماری بڑے قصے ہیں, بڑی کہاوتیں ہیں, بڑے بادشاہوں کے قصے ہیں. صاحب آج کل میرا تو دور یہی ہے, اچھا لگتا ہے جو بادشاہوں کا دور تھا. بھلے کوئی لوگ برا مانے یا نہ مانے, کیونکہ اس میں اپوزیشن ہوتی ہی نہیں تھی, کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں تھا, کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی. سب بادشاہ سلامت کے ساتھ ہی چاہ رہے تھے. اور کہتے بھی کیا ہیں, بادشاہ سلامت, یعنی بادشاہ کی بات کرنے کے اور ذکروں میں بھی ان کی سلامتی کا ذکر آ جاتا ہے. ہر وقت وہ دعا سمیٹتے رہتے ہیں. اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا آپ نے سنا ہے, وہ قصے کچھ ایسے ہوتے تھے جو انمول قسم کی باتیں ہوتی تھیں, اور بہت سے ایسے ہوتے تھے جو بادشاہ سلامت کے ہمراز بھی ہوتے تھے, لیکن وہ کوئی کس ترکیب سے وہ پہنچ جاتے تھے اور بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے, اور بادشاہ سلامت صاحب ان کو بڑا نوازتے بھی تھے اور وہ ان سے خوش بھی ہوتے تھے. انہوں نے اپنی کیبنٹ جو بنائی تھی وہ بھی عجیب و غریب تھی. صاحب وہ کیبنٹ کا رواج بھی ان کو کہاں سے ملا تھا یہ تو مجھے پتہ نہیں, یا وہ کیبنٹ تھی یہ بھی نہیں بتا سکتا, لیکن انہوں نے ایک اپنا گروپ بنایا تھا جس کو جو مورخین لکھتے ہیں اس کے بارے میں بہت تعریفیں کرتے ہیں. وہ گروپ جو تھا 9 بندوں پہ مشتمل تھا. اس میں ہر فن کے لوگ موجود تھے, گانے والے بھی تھے, بجانے والے بھی تھے, اور سارے چیزیں تھیں. تو اس گروپ کا نام بھی بڑا خوبصورت تھا. اب بھیا بات دراصل یہ, کوئی بات کرتے کرتے ہم کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس نے کیا ابھی آ جائے گا نام یاد, اب آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ واقعی میں بھول گئے. اس گروپ میں جو جی چیزیں ہوتی تھیں وہ خاص طور پہ ایسی ہوتی تھیں جس سے ایک محفل میں ذرا اچھے رونق ہو جائے, بات چیت ہو جائے, کوئی جھگڑے والی بات نہیں, کوئی فساد کی بات نہیں. میرے خیال میں ان کا نام, گروپ کا نام تھا بادشاہ کے 9 رتن. ہاں جی بالکل صحیح. وہ 9 رتن میں 9 خوبیاں تھیں, اور 9 رتن کے بغیر کوئی محفل جمتی ہی نہیں تھی. ہر شخص اس 9 رتن کی باتوں میں اچھا انجوائے کرتا تھا. صاحب ایک دن محفل لگی ہوئی تھی, سجی ہوئی تھی, تو ایک رتن اٹھے ان کے 9 میں سے, اور انہوں نے کدو, آپ کدو جانتے ہیں, گول ہوتا ہے بڑا سارا, اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے. ان کو کہیں سے پتہ چلا کہ یہ کدو آج تک کسی نے شاہی باورچی خانے میں نہیں بھیجا, اور اس کی تعریف کرو تو پکے کا کھا کے دیکھیں گے کیسا ہوتا ہے. تو وہ کدو کی اتنی تعریف کی کہ بادشاہ سلامت بے قرار ہو گیا. اس کو دیکھا اور فوراً ہی کہا کہ آج دوپہر کے کھانے میں یا رات کے کھانے میں اس کو شامل کیا جائے. خیر وہ شامل ہوا. تو دوسرے یا تیسرے دن وہ بادشاہ سلامت کو یاد آیا, انہوں نے کدو کی برائی کر دی. ان کو پسند نہیں آیا. انہیں میں کیا چیز تھی تم نے بھیجی تھی, وہ تو بہت ہی بد ذائقہ بچی چیز تھی, اس کے کوئی اوصاف بھی نہیں تھے. تعریفیں کس بات کی کرتے, ایک کدو روز کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ بھی کدو سے بڑھ جائے گا, اور بدمزہ. بس میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا, کسی کے بارے میں برائی کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا, پر ہمیں پسند نہیں آیا تمہارا کدو, اور یہ تم ایسی چیزیں تم نے بتائیں تو مجبور تھے کہ تم نے بتایا تو اس کو دیکھیں. تو وہ جو صاحب تھے 9 رتن صاحب میں, وہ جو رتن لے کے آئے تھے وہ ایک دم پلٹ گئے, کہنے حضور یہ مجھ سے ہوئی غلطی. وہ تو بہت ہی, مجھے بعد میں پتہ چلا بہت ہی واحیات پھل ہے یا سبزی ہے, یہ کیا چیز ہے, اس کی نہ شکل دیکھنے کو دل چاہتا ہے, نہ اس میں خوب کوئی پتے ہیں, نہ رنگت ہے, نہ کچھ ہے, اور نہ مزہ ہے, اور اگر پکا لیا جائے تو مزہ بھی نہیں ہے, اور
پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. کسی نے غلط کہا کہ پیٹ کے تمام امراض کے لیے فائدہ کرتا ہے. وہ صاحب امراض اتنے بڑھا دے گا کہ معلوم ہوگا آپ ایک کدو لیے پھر رہے ہیں. تو بادشاہ سلامت نے دیکھا سنا کہ اچھا بیٹھ جاؤ بھائی، ٹھیک کہہ رہے ہو تم بھی، اور ہماری بات بھی تم نے سمجھ لی. تو مجھے تم ایک بات بتاؤ یار. کہنے لگے جی حضور فرمائیے، حاضر خدمت ہے. کہنے لگے 2 دن پہلے آپ نے کدو کی اتنی تعریف کی کہ ہمیں بچار تلاش کے بعد کدو مل گیا، اور ہم کدو کو فوراً کہا اس کو آج کھانے میں شامل کر دو، تو وہ کھانے میں شامل ہو گیا. اتفاق سے اس دن آپ کہیں مصروف تھے، آپ آئے نہیں، لیکن آپ کے لیے کدو رکھا ہوا ہے آپ کا بچا کے، وہ آپ کا ضرور تناول فرما لیجیے گا. جو کچھ بھی ہے اچھا ہے یا برا ہے، پر ہمیں پسند نہیں آیا. اور ایک بات اور بھی ہے کہ 2 دن پہلے تو آپ نے کدو کی جو تعریفیں کی اس کا نتیجہ ہم جا کے لے آئے، اور آج آپ برائی کر رہے ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے اس کی وجہ تو بتا دو کہ پہلے 2 دن پہلے بہت اچھا تھا، اور آپ نے بھی کھا کے دیکھیے، پھر 2 دن بعد آپ سے جب یہ ذکر ہوا کہ وہ تو بہت واحد چیز تھی، طبیعت کو بھی بھاری پڑ گئی، تو آج آپ پھر برائی کر رہے ہیں، اور ساری برائیاں آپ کو کدو میں نظر آ رہی ہیں. کہنے لگے حضور میری گزارش ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، حضور میں خادم ہوں آپ کا، ملازم ہوں آپ کا، کدو کا تو نہیں ہوں. کہنے لگے یہ بھی صحیح ہے، ملازم آپ میرے ہیں، آپ نے ملازمت اور اس کا دوے کا احتیاط کیا، اور جب برائی نظر آئی تو آپ نے فوراً کڈی پلٹ کے کدو کو برا کہہ دیا. ٹھیک ہے تو بھائی یہ بھی بات قابل قبول ہے کہ کدو کے ملازم ہوتے تو کدو کی تعریف کرتے ہو، مگر آپ میرے ہیں تو آپ نے میری عزت افزائی فرمائی، شکریہ، مگر آئندہ ذرا احتیاط کیا کیجیے. تو صاحب یہ ہوتے تھے بادشاہوں کے قصے کہانیاں. اور اکبر بادشاہ تو بہت ہی عجیب و غریب چیز تھے. نہیں صاحب غریب تو نہیں تھے، بادشاہ تھے، خواہی کم کہہ رہے ہیں، عجیب تھے. محفل ان کی سجتی تھی، قصے کہانیاں ہوتے تھے. تو یہ تو ہو گیا ایک قصہ. اب دوسرا قصہ جو ہے وہ قصہ نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا ہے واقعہ بھی نہیں ہے، لطیفہ کہہ لیں کہ ایک صاحب کو پھانسی کی سزا ہو گئی، پھانسی کی نہیں سزائے موت ہو گئی. اور اس زمانے میں ہوئی جب ایک زمانہ وہ تھا جب کہ الیکٹرک چیئر پہ بٹھا دیتے تھے، اور وہ آن کیا، وہ اس پہ بیٹھے بیٹھے نکل لیے، تو وہ ان کو ہو گئی سزا. وہ جب بٹھانے کے لیے آئے عدالت کے لوگ، اس میں ایک جو سینئر تھے انہوں نے دیکھا بھالا سب کو، ان کا معائنہ کیا، فٹ ہیں، مرنے کے قابل ہیں، بٹھا دو. جب وہ بٹھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ روایت کے مطابق، ہدایت کے مطابق اور قانون کے مطابق تینوں چیزیں ایک ہی ساتھ پرو دیں، اور بولے کہ آپ اپنی آخری خواہش بتا دیجیے. تو جو بیٹھے ہوئے تھے چیئر پہ انہوں نے کہا بتانا ضروری ہے. کہنے لگے جی یہ اصول ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، جن کو سزا دی جاتی ہے اس کی، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اور وہ آخری خواہش ہر صورت جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور وہ اس کو پورا کیا جاتا ہے. تو کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس کو پورا کرتے ہیں اور جس کو پورا کرنے میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے کچھ اور راستہ ڈھونڈتی ہے عدالت. بہرحال آپ آ گئے، آپ اپنی بتا دیں آخری. صاحب آپ کو پورا کرنے میں بھی مجھے عدالت کا پورا احساس ہے کہ اس کو پریشانی نہ ہو. میں نے ایسی سزا سوچی ہے جس کو آپ سن کے پورا کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں فرمائیں گے. کہنے لگے بھائی بتا تو دو، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. کہنے لگے آپ میری کرسی پہ بیٹھ جائیے، میری یہی خواہش ہے کہ میرے بدلے میں آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں. اب ایک خاموشی ہو گئی عدالت کہ سزائے موت کے یہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا بھائی اس کو کیوں بٹھا رہا ہو، یہ تو بے قصور ہے، اپنے ہے عدالت کا آدمی ہے، یہ کیسے بیٹھ جائے گا. قصہ تھا، کہانی تھی، وہ جو کچھ بھی تھا. اس سے تو معذرت ہم بتا نہیں سکتے ان کا کہ آگے کیا ہوا، لیکن یہ بات ہے صحیح کہ ان کو ہوا تھا، ان کے ساتھ یہی قصہ ہوا تھا کہ ان کو کہا کہ بھائی آپ میری جگہ پر تشریف رکھیں، مجھے صرف چھٹی کریں، میں جا رہا ہوں، میری خواہش یہی ہے.
ہر دنیا میں عجیب و غریب باتیں ہوتی رہی ہیں. ابھی ایک پچھلے ہفتے ایک میں نے عرض کیا تھا پہلے ایک شعر آئے تھے میرے پاس اور کرونا سے متعلق تھے اور اس میں کچھ الٹ پھیر بھی تھی. میں نے کہا بھائی کر دیں گے کسی روز موقع لگے گا. تو سب میں نے پڑھا دیکھا اس کو حفاظت سے ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے مجھے مل جائے. وہ حفاظت کی جگہ میں بھول گیا یا اس کو کسی جو جگہ بدل دی. اب شعر یہ تھا, اب ایک لفظ میں نے کاٹ دیا. میں نے کہا یہ یار اچھا نہیں لگے گا. وہ تھا شعر یہ تھا کہ کام کے نہ کاج کے, اس میں کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے, خوف میں رہتے ہیں ہر وقت, کیا نام ہے, خوف میں رہتے ہیں ہر وقت کرونا کے. تو میں نے کہا جی کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے, خوف میں رہتے ہیں ہر وقت کرونا کے. صاحب کرونا بھی عجب چیز ہے. کرونا نے بہت بات لوگوں کو نئی نئی چیزیں سکھا دی, نئی نئی باتیں بتا دیں اور کہا کس طرح سے ٹائم گزاریے. یہ جو آپ پروگرام سنتے ہیں یہ بھی کرونا کی وجہ سے, ہم بیٹھ کے اکیلے میں تھک گئے تھے, ہم نے اسٹارٹ لیا, لوگوں نے مدد کی. اور کہا تھا بیٹا نے تو میرے پوری مدد کی. وہ تو کہتا ہے ابا پروگرام ریکارڈ کر لیجیے, ریکارڈ کروا دی. کروں, میں نے کہا ہاں بیٹا کر لو ریکارڈ. اب ٹائم تو ہو گیا ہوگا, اس کو نہیں ہوگا تو بیچ میں سے ابھی ٹائم دیکھنے کے بعد کچھ آپ کو تھوڑا سا اور بھی وقت مل جائے گا ہمیں. تو سب اشارہ ہوا, ٹائم ہو گیا آپ کا, آپ بستر پہ جا کے لیٹ جائیے.